الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمہارے ہجر کے صدموں کی تاب کس کو ہے تمہارے ہجر کے صدموں کی تاب کس کو ہے یہ خوشچوبے خشک کو بے قرار کرتے ہیں من چه گویم از تولا یشک چیست خشک چوبے در فراق او گریست کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ایک میں کٹھی ایتے کٹھا سارا جگ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے میرے مخدوم اور محترم عالمی مبلغ اسلام مجاہد ملت حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد بشارت شازی صاحب معزز مہمانان گرامی علماء کرام نہایت ہی عالی قدر تمام برادران اسلام صحابہ کرام کی حضور سے محبتیں
ان کی دنیا میں نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ ظاہر ہے جنہوں نے دیکھا حضور کا حسن و جمال ہے، ان کی نہ آنکھوں کی مثال ہے نہ جذبوں کی مثال ہے۔ حضرت امام صالحی کہتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو قادت الجمادات تتصدع من علم مفارقتہ فکیف بقلوب المؤمنین، کہ جب حضور نے پردہ فرمایا انسانوں کا، صحابہ کا حال کیا ہوگا جب کہ پتھر، دیواریں، مدینے کے پتھر لگتا تھا ان کے جگر پھٹ رہے۔ قادت الجمادات تتصدع من علم مفارقتہ، حضور کی جدائی، ہجر اور فراق سے لگتا تھا کہ دیواریں پھٹ جائیں۔ اور یہی امام لکھتے ہیں، کہتے ہیں قادت البیوت تسقط من الصراخ، لگتا تھا کہ گھروں کی چھتیں دکھ سے زمین پہ گر جائیں۔ جب دیواروں، پتھروں کا یہ عالم ہو کہ وہ حضور کے ہجر، جدائی کے صدمے کو برداشت نہ کر کے پھٹ رہے ہیں، تو انسانوں کے جگر کا عالم کیا۔ اسی لیے جو ہی حضور نے پردہ فرمایا، ایک صحابی کے بیٹے نے جا کے باپ کو بتایا اور کہا بابا حضور ہمیں چھوڑ گئے، حضور مکھ موڑ گئے، حضور ہم سے رشتہ توڑ گئے۔ اب یہ خبر نہ تھی، یہ قیامت تھی جو ٹوٹی تھی، یہ بجلی تھی جو کڑکی تھی۔ اس صحابی نے جہاں بیٹھے تھے وہیں ہاتھ اٹھائے اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کے آنکھوں پہ رکھے، اوپر چہرہ کیا، کہا آنکھیں دینے والے، نظریں دینے والے، اب تیری دنیا میں دیکھنے کو بچا کیا ہے؟ اب تیری دنیا میں دیکھنے کو رہا کیا ہے؟ اے میرے خدا مجھ سے میری نظریں چھین لے، مجھ سے میری آنکھیں واپس لے لے، تجھے تیری عزت کی قسم، اب میں اس صورت کو دیکھنے کے بعد کس کو دیکھوں گا؟ اس درد اور کرب سے لفظ نکلے کہ جب آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تو نظریں جا چکی۔ لفظ کیا تھے؟ اے اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ، بسم اللہ، جناب اللہ، تو نہیں جہاں بیٹھے بیٹھنے میں بس اللہ۔ صحابی ماہی بے آب کی طرح، مچھلی کی طرح، جیسے مچھلی تڑپتی ہے خشکی کے اوپر، ایسے وہ تڑپ رہا ہے اور اللہ کو کہہ رہا ہے اللہم اذھب بصری، اللہ مجھے اندھا کر دے، اے میرے اللہ میری آنکھیں چھین لے، میرا نور نظر مجھ سے واپس لے لے، حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، تاکہ میں پیارے محبوب کے بعد کسی شکل کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوش روئے دوست، چھین لے مجھ سے نظر
اے جلوائے خوش روئے دوست، کوئی محفل نہ دیکھوں اب میں تیری محفل کے بعد۔ اب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اندر سے ہوک نکلی تھی اور ہاتھ ہٹے آنکھیں جا چکی ہیں۔ نبینا ایک ہی پل میں جو ہوا، آپ سمجھتے ہیں کتنی لگن ہوگی، کتنی چبھن ہوگی ان کے دلوں میں، حضور کا کتنا پیار ہوگا جو جیتے ہی حضور کو دیکھنے کے لیے تھے۔ صحابہ حضور کی مجلس میں آتے اور کچھ کا عالم اور حال یہ ہوتا تھا ایسے، اور سامنے تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ بھر کے دیکھیں، اب آ کے سائیڈوں پہ بیٹھ جاتے، پھر حضور کے چہرے پہ نظریں جماتے، اور حالت یہ تھی کہ پلکیں جھپکنا بھول جاتے۔ یہ کہانیاں نہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائیاں ہیں، اور حضور کی نظر سب پہ ہوتی تھی۔ حضور کسی سے بے خبر، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے۔ حضور نے ایک صحابی آتا، صبح آتا، سارا دن آنسو بہاتا، شام کو گھر جاتا، میرے حضور نے ایک دن بلایا، پاس بٹھایا، پیار فرمایا، پر میں روز آتا ہے، نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، صرف تو آنسو بہاتا ہے، تجھے کون رلاتا ہے؟ اس صحابی نے تڑپ کے کہا آقا ایک خیال روز آتا ہے، سارا دن رلاتا ہے، وہ کیا خیال ہے جو تجھے سارا دن رلاتا ہے؟ اس نے کہا خیال یہ آتا ہے کہ کل اللہ کرم فرمائے گا، میرا حبیب تو جنت میں اپنی منزل پہ جائے گا اور یہ غریب بھی جائے گا، لیکن آقا یہاں تو روز جب بے قرار ہوتا ہوں، بے چین ہوتا ہوں، اٹھ کے تیری محفل میں چلا آتا ہوں، لیکن کل جنت میں آپ کا مقام ہوگا مقام محمود، آپ ہوں گے وہاں موجود، پر ہم بیچارے کہاں اور یہ نظارے کہاں؟ اب وہاں تو ہم پہنچ نہیں پائیں گے، اب جنت میں جائیں گے، وہ اور ہیں جو حور دیکھنے جائیں گے، وہ اور ہیں جو کھجور کے لیے جائیں گے، ہم تو وہاں بھی حضور کے لیے جائیں گے۔ اور اس جنت میں کیا چس رس جہاں آپ کا مکھڑا نظر نہیں آئے گا۔ غلام فریدا اتھے کی وسنا، غلام فریدا اتھے کی وسنا، جتھے یار نظر نہ آوے۔ حضور اس جنت میں کیا ہوگا ہم غریبوں کا گزارا، جہاں نہیں ہوگا تیرے مکھڑے کا نظارہ، یعنی جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ اس لیے ہمیں رکھے پھکے لوگوں کا اعتبار نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان رکھو صحابہ والا، عشق رکھو صحابہ والا، خالی صحابہ کے نعرے نہ لگائیں، چنگاری دل میں وہی سلگائیں، صرف صحابہ کے نام کے چندے نہ کھائیں، جتنے یہ کھاتے ہیں صحابہ کے نام کے چندے، بہت سارے لوگ ہیں ان میں گندے، اور صرف فساد ہے ان کے دھندے، خدا کی بجائے ہیں یہ ابلیس کے بندے، کیوں اندر گندا ہے، عجیب قسم کا دھندا، صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، یہاں سے نیچے نہیں جاتے،
صحابی یہ ہے جو حضور کے عشق میں، اب آپ سوچیں نا کہ بیٹھا ہے کوئی پلکیں نہیں جھپکتا، اور حضور نے پوچھا تو آتا ہے؟ نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، صرف تو آنسو بہاتا ہے، تجھے کون رلاتا ہے، تو پلکیں نہیں جھپکتا۔ اس نے رو کے کہا حضور جتنی دیر پلک جھپکنے پہ لگاؤں گا اتنی تیری زیارت نہ کر لوں، اتنا آپ کو تک لوں، اتنا مزے آپ کے حسن کے چکھ لوں، دل کرتا ہے تیرا حسن کٹھا کر کے من میں رکھ لوں۔ یہ کہیں میرے لفظوں کا تماشا نہ سمجھ لینا، صحابہ کہتے تھے ہم آتے ہیں چپ کر کے بولتے نہیں، بس آپ کو تکتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کل جنت میں ملاقات ہو کہ نہ ہو، کیونکہ تساں کتھاں پہ گیاں لمیاں لمیاں وتھاں۔ فرق اتنی خلیج حائل ہوگی، آپ ہوں گے کہاں؟ کوئی جنت آپ نے کیا سمجھا کوئی جلال پور جٹاں جتنی ہوگی؟ جنت جنت ہے، اور پھر حضور کا مقام عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ رب کا یہ کو بالکل بند کر، رب کا نام محمود ہے، رب کا نام محمود ہے، میرے نبی کا مقام محمود ہے۔ تشریح کا وقت نہیں، بس اتنا ذہن میں رکھنا، جس نبی اللہ کا نام محمود اور حضور کا مقام سر کو کہتے ہیں، ہاتھ کو کہتے نہیں، پاؤں والی جگہ کو مقام کہتے ہیں، جس کے قدموں کی جگہ کا نام محمود ہے، جس پہ خود رب پڑھتا آپ درود ہے۔ کسی کو کیا پتا وہ ذات کتنی مسعود ہے، ذرا سی اسے آنکھ پھری بندہ ہو گیا مردود ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عشق کے اندر گندھے ہوئے صحابہ، صرف اور صرف تکنے والے نہیں، کوئی تکتا ہے، کوئی حسن کے مزے چکھتا ہے، اور کوئی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتا ہے۔ حسن رسالت مآب کے اندر ایسے غرق، ان میں اور ہم میں یہی ہے فرق۔ جس نے فرق نہیں سمجھا اس کے ایمان کا بیڑا غرق۔ صحابہ کا نام اتنا بڑا ہے جن کو رب تعالی الفاظ بدل بدل کے ٹائٹل دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ جتنے میرے محبوب کے یار، رب کہتا ہے مجھے ہے سب پہ اعتبار، اور سارے کرتے ہیں میرے نبی سے کتنا پیار۔ فرمایا کر نہیں سکتے تم حساب شمار، یہ جو سب کچھ کر گئے میرے مدنی پہ نثار۔ کیا جانے یہ نبینا سنسار کہ وہ کتنا کرتے تھے، کچھ بھی نہ چھپاتے تھے، ہر چیز حضور کے نام پہ لگاتے تھے، صبح و شام حضور کے گن گاتے تھے۔
مرد تو مرد، عورتیں مردوں سے آگے، مرد عورتوں سے آگے، بڑے بچوں سے آگے، بچے بڑوں سے آگے۔ کوئی بھی منزل آئی، میں نے عرض کیا ہے کہ کہیں کہہ رہا ہے یا اللہ میری آنکھیں لے لے، مجھے اندھا کر دے، آنکھیں چلی گئیں، اب چلتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں۔ دوست آئے، آ کے کہا یار افسوس تیری آنکھیں چلی گئیں، پھٹ کہا مجھے افسوس نہ کرنا آنکھ جانے کا، مجھے مبارک دو، مبارک دو مجھے، میں نبی نہ ہو گیا، ٹھوکروں کی خیر ہے، ٹھوکروں کی خیر، مبارک دو مجھے، میرا نور نظر چلا گیا، میری آنکھیں چلی گئی، میری بینائی چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا منزل ہے؟ کہتا ہے میری آنکھیں چلی گئی، مبارک دو۔ کہنے لگے کہ میں نے تو رب سے آنکھیں صرف اس لیے مانگی تھی کہ ربا تب تک دے نور نظر جب تک رہے سامنے آنکھوں کے نبیوں کا سرور، جب حضور ہی نہ رہے۔ اب اگر اللہ مجھے ہرن کی آنکھیں بھی دے گا میں کہوں گا ربا آنکھیں نہیں لینی میں نے، کیونکہ جس نظارے کے لیے نظریں تھیں، جب نظارہ نہ رہا نظر لے کے کیا کروں؟ اور پھر صرف یہ نہیں، کوئی اپنی بینائی کے لیے، اور کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے ہی دنیا سے اٹھا لے۔ ایسے بھی تھے جو تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ میں کہا عرض کرتا ہوں کہ بندے تو سمجھدار تھے، آنکھیں بھی تھیں، دماغ بھی تھا، جذبات بھی تھے، احساسات بھی تھے۔ یہاں تو حالت اونٹنی حضور کی، جانور تھا، اونٹنی تھی۔ حضرت مولا علی خود تڑپتے پھرتے روتے پھرتے ہیں، لیکن پیار حضور کی اونٹنی سے بھی، کیونکہ یار بھی پیارا ہوتا ہے، یار کی نشانیاں بھی پیاری ہوتی ہیں۔ اونٹنی تھی سرکار کی، مولا علی گھاس اٹھا لائے کہ ہم تو لٹے تو نہ رو، لیکن اونٹنی سواری جانور ٹکرے مارتی ہے دیوار سے سر ٹکراتی ہے، آنسو بہاتی ہے، رینگتی ہے، روتی ہے۔ مولا علی گھاس رکھتے ہیں کہ ہم لٹے پر روتی تو کیوں ہے؟ ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، پر رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا؟ ہمارا تو لجپال چلا گیا، تو کیوں تڑپتی ہے؟ اس نے جب گھاس دیکھا، بجائے گھاس کھانے کے مارا سر دیوار سے، اور حضرت مولا علی کو گویا پیغام دے رہی ہے، تو کہتا ہے تو لٹ گیا، مجھ سے پوچھ میرا ماہی چلا گیا، جسے میں اٹھاتی تھی کہاں کہاں لے جاتی تھی۔ پانی کا برتن اٹھا لائے، ماری ٹکر، پانی کا برتن ادھر جا پڑا۔ حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ آب نمے نوشید و علف نمی خورد، نہ پانی پیا نہ گھاس کھایا، یہاں تک کہ موت کا قاصد سر پہ آیا۔ اونٹنی نے اپنی جان میرے نبی کے عشق میں ایسے لگائی کہ ایک گھونٹ پانی نہیں پیا اور ایک تنکا گھاس کا نہ کھایا، یار کے عشق میں سب کچھ لٹایا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب جانوروں کے پیار کا یہ عالم ہے، جن میں نہ عقل ہے نہ شعور ہے، اور جن کے سینے میں علم ایمان کا نور ہے، جن کا سینہ عشق رسالت سے بھرپور ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اگر ان کا حال پوچھنا ہے کوئی عثمان غنی سے پوچھ۔ عثمان غنی کے کان بند ہو گئے، حواس جواب دے گئے۔
اور حضرت عمر سر پہ کھڑے تھے، سر پہ آگے کہتے السلام علیکم یا عثمان، السلام علیکم یا عثمان، لیکن عثمان جواب نہ دارد۔ حضرت سیدنا عمر روتے ہوئے پلٹے، جا کے صدیق اکبر کو کہا کہ سرکار نے کل مکھ موڑ لیا، آج عثمان نے ہم سے رشتہ توڑ لیا۔ صدیق اکبر پہلے بے ہوش، کہا عمر ہوش کر، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا سرکار نے کل مکھ موڑا، آج میں سلام کرتا رہا عثمان، میں بار بار کہتا رہا السلام علیکم یا عثمان یا عثمان، لیکن عثمان نے ایک لفظ نہیں بولا، منہ ہی نہیں کھولا۔ محبوب نے ہمیں یک جان بنایا، پر آج یہ کیا قیامت ٹوٹی، یار یار کو چھوڑ گیا۔ حضرت عثمان غنی کو صدیق اکبر نے بلایا، لوگ لے آئے، بٹھایا، فرمایا عثمان عمر نے تجھے سلام کیا، تو نے جواب نہ دیا۔ عثمان غنی کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ایسے کر کے کہا قسم ہے مجھے رب کی، مجھے آواز ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر اٹھے، کہنے لگے قسم ہے مجھے رب کی، میں نے ایک بار نہیں بار بار سلام کیا، میری آواز مدینے کے پرلے کنارے تک گئی، پر انہوں نے سنا ہی نہیں، جواب ہی نہ دیا۔ صدیق اکبر کی آہ نکلی، کہا عمر غضب نہ کر، تجھے پتا نہیں ہے کہ ہم پہ کتنی بڑی بجلی کڑک گئی، ہم پہ کتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی۔ اور حضور کے جانے کے بعد کسی کی آنکھیں گئیں، کسی کے کان گئے، کسی کی جان گئی۔ اللہ صدیق اکبر نے کہا عمر اعتبار کر، عمر اعتبار کر، تجھے کیا پتا ہے کہ ہم پہ، تو خود اپنا بتا تیرا کیا حال ہوا؟ اگر میں نہ آتا تو تلوار سے کئی گردنیں اڑاتا، تجھے یاد نہیں تو کیا کر رہا تھا؟ حضرت عمر کی گردن جھک گئی، گل مک گئی۔ سمجھ گئے کہ حضور کی جدائی نے کس کس کا کیا حال کیا۔ وہ جو حضور کا بلال تھا اس کا کیا حال تھا، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، کبھی اس ستون سے لگ کے روتا، کبھی ادھر روتا، یہاں تک کہ اذان کا وقت جب آیا صدیق اکبر نے بلایا، بلال اذان کا وقت آتا تھا تو خود بخود اذان کے میزانے پہ جاتا تھا، آج اذان کا وقت گزرا جا رہا ہے اور تجھے ہوش ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا بلال نے صدیق اکبر کی طرف روتے ہوئے دیکھا، کہا کیا کہا؟ کہا کہہ رہا ہوں اذان دے، اذان دے۔ حضرت بلال نے پھٹ جواب دیا، کس کے لیے؟ ان کو مسئلے نہیں آتے تھے، یہ دین نہیں پڑھے تھے، ہم چوکھا پڑھے ہوئے، انہیں پتا نہیں تھا اذان کس کے لیے دی جاتی ہے، نماز جس کے لیے پڑھی جاتی ہے اسی کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ یہ سارے مسئلے اگر بلال کو نہیں آتے تھے تو آج کل کے ملواڑے کو کیا آتے ہیں؟ یہ ڈھائی کالی کتابیں پڑھا ہوا کیا جانتا ہے اگر بلال بے خبرہ ہے؟ بلال کہہ رہا ہے کس کے لیے؟ صدیق اکبر کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، پہلے دیتا تھا کس کے لیے؟ اس نے رو کے کہا جس کے لیے دیتا تھا وہ مکھ موڑ گیا، اب کس کے لیے اذان دوں؟ آج راز کھلا کہ
توحید جو تیری ہے وہ اور ہے، جو بلال کی ہے وہ کچھ اور ہے۔ آج تو روز ہمیں سکھاتا ہے یہ توحید ہے، یہ توحید ہے، لیکن جن کی کھلی یار کے عشق میں دید ہے، وہ کہہ رہے ہیں اذان بھی دیتے تھے تو ان کے لیے جو مکھ موڑ گئے، جو تنہا چھوڑ گئے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اسی منزل پہ کہا تھا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری، اور ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ یہ نمازیں پڑھتے تھے، نمازوں کو اوٹ بناتے تھے، دیدار مصطفیٰ کا کرنے آتے تھے۔ ایسا عشق بھی، اور پڑھے لکھے تھے، ان پڑھ نہ تھے۔ یہاں سے کوئی اپنا جامعہ کا فارغ، اس کے پاس اتنا علم تو ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے، اور ہم تو گھر سے چلتے ہیں نیت یہی ہوتی ہے اللہ کے لیے، لیکن عشق صحابہ کا عجب نہیں ہے۔ حضور کچھ صحابہ سے روٹھ گئے، حضور ہوئے سونا تے رسے نہ، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں، جب تک کانٹے نہ چبھیں اس وقت تک محبت مزہ ہی نہیں دیتی، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ اب حضور روٹھ گئے، یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی، 11ویں سپارے میں شروع میں، حدیث بخاری مسلم دونوں میں۔ اور جن سے روٹھے تھے ان میں 3 آگے تھے، ایک کا نام کعب تھا، ایک کا نام ہلال تھا، دوسرے کا نام مرارہ تھا۔ تیرا رس ونجنا ساڈا مس ونجنا، خالی سیج مریں دی ڈنگ پئیے۔ یہ بندہ سیج تے بھی بیٹھا ہوئے تے یار رس جان، پھر وہ سیج نہیں ہوندی، وہ کنڈے ہوندے۔ حضور روٹھے، وہ کہتے ہیں نا ایک تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی ساری دنیا، آج تنہا ہوں تو کوئی بھی نہیں آنے والا۔ حضور ہوتے تھے، رونقیں ہوتی تھیں، ہر کوئی آتا تھا، وہ گئے تو سارا جہان گئے۔ حضرت کعب بن مالک، یہ معمولی آدمی نہیں، مدینے کا سردار ہے یہ۔ حضور روٹھے، سارا جگ روٹھ گیا، سارا جگ روٹھ گیا۔ اور پھر حالت یہ بنی، سرکار نے فرمایا ایسا تیرو تاڑے نال نہیں بول۔ اب وہ روٹھ کے مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک دن تو برداشت کیا، چند دن گزرے، وہ کہتے ہیں نا کہ عشق نے لاچار کیا، محبت نے بے قرار کیا، پھر ہم نے حد کو پار کیا۔ اب ہم مسجد میں آ گئے، حالانکہ روٹھے ہوئے تھے وہ بیٹھے تھے ایسے، ہم پہنچ گئے پہلو میں۔ ہم نے کہا پہلے چیک کریں کہ اندر سے روٹھے ہیں کہ باہر سے روٹھے ہیں، یعنی اتو روٹھن کے وچو روٹھن۔ آ کے کہتے ہیں کہ میں حضور کے پہلو میں آیا، سرکار کو مسجد میں بیٹھا پایا، تو میں نے اسلمو، میں نے سلام کیا، اور پھر دیکھا غور سے، حل حرہ کا شفت ہے املا، کہ ہونٹ ہیل دے پین کے نہیں۔ کہتے ہیں میں اب سلام کر کے ایسے کھڑا ہوں، اب وہ تو روٹھے ہوئے ہیں، اور روٹھے ہوئے انج ہوں دے نہیں، کوئی سانو ویکھے نا، اور تکن آلے شو دے، او دیدے پھاڑ کے کھلوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایسے غور سے دیکھ رہا تھا، جب میں نے سلام کیا نا تو حضور نے مکھ اور نیچے کر لیا، لیکن ہونٹ ہیلے، بس ادھر ہونٹ ہیلے، ادھر آس کے پھول کھلے۔
کہتے آساں لگ پئیاں کہ خیر ہے کچھ نہ کچھ ہن بن گئے. کہتے ہیں اب پھر مجھے ڈر لگا, ڈر بھی لگتا تھا کتھے رسا ہویا بے نیاز محبوب انج کر کے آکھے کہ چل نکل جا, پھر سے میں آن جوگا نہیں رہنا. تو کہتے ہیں کہ پھر عشق نے مجھے سبق پڑھایا. اس نے کہا تو پڑھ بسم اللہ, نیت نماز دی کر لے. نہیں سمجھے؟ نیت نماز دی کر لے, رب بھی ویکھے گا کہ آکھے گا نماز پڑھ رہے ہیں, تے فرشتے بھی تے سرکار بھی اے تے نہیں آکھن گے نا نکل جا, کیونکہ او انج تکن گے اسی نماز پہ پڑھ دے. حدیث پاک ہے اصلی قریبا منہ, میں حضور دے پاسے تے پہلو دے نال کھڑا ہو کے میں نماز دی نیت کر لئی. لوکاں کانے نمازے سانو پتہ ہے ساڈی نیاز ہے, اے بھی صحابہ دی نماز ہے. یہ جو نعرہ ہے یہ اشارہ ہے کہ گل سمجھ آ گئی. صحابی کہہ رہے ہیں اصلی قریبم منہ, میں حضور کے پہلو میں نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا. مسئلہ آگے کھل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اب جب نماز کی نیت کر لی میں سیف ہو گیا کہ ہون سنو مسیتوں کڈ کوئی نہیں سکتا, ہون میں سیف ہو گیا. اب میں نماز میں ہوں, اب نماز پڑھ رہے ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب میں نے اذا اقبلت علی صلاتی, جیڑے ویلے میں اپنی توجہ اپنی سجدے والی جگہ تے کی تھی, نماز وال متوجہ ہویا تے رسے ہوئے محبوب نے کی کیتا ناظرہ الیہ. انہاں سانو سمجھ لیا نا نماز اچ کھلوتا ہے, انہیں دی توجہ اس پاسے تے او یار نے, او کریم نے, او محبوب نے, انہاں نے کی کیتا ناظرہ الیہ. آدھے نا میں تے اس انتظار اچ کھلوتا کہ تو چہرہ چوک سہی, بس انہاں چہرہ چایا اساں تیر. تے جیڑے ویلے میں تو منتظر پیاسا تھا کئی دنوں کا, دید کا پیاسا, میں تھک انج کیتا کہ کچھ تا ویکھ لم. ہائے ہائے پنجابی چاہتے ہیں چک چرخا گلی وچ ڈاواں. جڑے مفتیو کن تے ذرا ہاتھ رکھ لینا تے اسی ذرا کم کر لوی. چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے ویکھن نوں. چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے ویکھن نوں. لوکاں کانے میں کت دی, لوکاں کانے میں کت دی, تند تیریاں یاداں دے پاواں. لوکاں کانے میں کت دی, لوکاں کانے میں کت دی, تے تند تیریاں یاداں دے پاواں وے مایا تیرے. تے چرخے دی, اے چرخہ ہو نہیں جڑا بیبیاں چلاندیاں نے نمازاں روزے, اے چرخہ بھی ہے. او چرخے دی ہو کر اولے یاد تیری دا تمبا بولے. چرخے دی ہو کر اولے تے یاد تیری دا تمبا بولے. تے نما نما گیت چھیڑ کے, نما نما گیت چھیڑ کے تے ہر تند تے ہلارے کھاواں وے ماہیا تیرے. نماز دا اساں سیدھی گل کریے, نماز دا میں بہانہ بنایا تے ویکھن ماہی نو آیا. تے میں نماز دے وچ جال وچھایا تے ماہی جدوں مکھ نو انج پرتایا
اسا پھر اکھاں نوں اتھے چا وچھایا پر اگے ہو اے گیا جدوں میں ادے ویکھاں نظر الیہ تے جدوں میں ادے ویکھاں اعرض عنی او میرے ویکھن وچ مکھ چھپاوے مینوں سمجھ نہ آوے میرے ویکھن وچ کیوں نہیں ویکھ دے اتھے آکھ دے نے جے میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں جے میں نہ ویکھاں او ویکھے کتھوں اے ہو جائے نصیب میرے جے میرے ویکھن دے وچ ویکھے عدلوں سر گئے بھوگ تتی دے میرے لیکھ چ لگ گئی میخے پر بختہ مرنا او دے رہتے چاہے ویکھے یا نہ ویکھے اللہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا اور کر کیا رہا تھا اور لفظ حدیث دے لفظ اسارق نظرہ اسارق سارق سے ہے سارا کا یسرے کو چوری نو آدن چوری کرنا آدن میں حضور دے پہلو ویچ کھڑو کے تے میں حضور نو ویکھ دا سا چوری 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 ایک ہندہ انج ویکھنا اے سینہ زوری ایک ہندہ نہیں سمجھ آئے ایک ہندہ پتہ کسے نو نہ لگے یعنی ویکھنا ہے پر ویکھنا تینو چوری چوری میں آکھیا عجیب تماشا ہے ادھے نبی بیٹھے نو ادو خدا تک رہے ہے جبریل دا آنا جانا روز لگ گئے تے صحابی نماز پڑھدا کھلوتا ہے نماز وچ کام کی کیتی کھلوتا ہے تے کیا رب نو پتہ نہیں کہ میری نماز دے نال کی ہاتھ ہو رہا ہے نماز میری ہے تے نیت تیری ہے کیڑی نماز میری ہے ہنے جبریل نو آنا چاہیدہ سی تے اس سب صحابی نو سمجھانا چاہیدہ سی الٹا رب کیا دے علی الثلاثۃ الذین خلفوا الٹا رب انہاں دیاں گلاں پوری کہانی بیان کیتی فرمایا تو جو روس گیا ہے ضاقت علیہم الارض بما رحبت تیرے روس ونجن دے نال انہاں تے مدینے دی زمین تنگ ہو گئی ہے حتیٰ کہ رب سفارش کیتی میں راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا کدوں تکر روسیا روے گا جی میں پوچھ سکتا ہوں ہمیں تو یہ سمجھایا گیا تھا کہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز یوں یوں ہوتی ہے اب ہماری تو یوں یوں ہوتی ہے ان کی جو نماز پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں زاہد وہ نماز کیسی ہے جس میں خیال یار نہیں بلکہ میری نماز ہے یہی میرا سجود ہے یہی میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار ہو یہ ہے صحابہ کا پیار نہیں سمجھا مولوی عبدالغفار یہ ہے صحابہ کا پیار کہ نماز کو اوٹ بناتے ہیں دیدار محبوب کا کرنے آتے ہیں یہ ہیں وہ جو ہمارے لیے نمونہ کہلاتے ہیں
یہ ہیں وہ جن کے لیے رب کہتا فرماتا ہے کہ یہ ایمان رکھنا ہی تے انہاں ورگا، یہ پیار کرنا ہی تے انہاں ورگا۔ حضرت امام مالک نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب شام میں تھے، شام میں آرڈر ملا کہ یہ ہمس کا شہر چھوڑ دو، آگے چلو جاؤ، تو صحابہ کرام اس شہر کو چھوڑ کے آگے اگلے شہر کو جانے لگے۔ وہ یہودی اور نصرانی اپنی مقدس کتابیں اٹھا کے بیچ میں آ گئے، کہا او محمد کے یارو رک جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں روک سکتے، آرڈر ملا ہے پیچھے سے، ہم اگلے شہر میں جائیں گے، یہ تمہارے 5 روپے جو ہم نے تم سے لیے تھے کہ تمہاری حفاظت کریں گے، اپنی یہ رقم رکھ لو، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مذہبی کتابیں اٹھا کے پہلے واسطے دیے، جب مانا نہ گیا انہوں نے کہا ہم پھر شہر کا پھاٹک بند کر رہے ہیں اور ہم اپنے مذہب حکمرانوں کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے، تمہارا انتظار کریں گے۔ اور پھر لفظ کیا ہے؟ ان یہودیوں نصرانیوں نے کہا واللہ لہؤلاء خیر من الحواریین، انہوں نے کہا قسم ہے خدا کی، حضرت عیسیٰ کے یار تھلے 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 تے محمد دے یار بلے بلے بلے۔ جی عیسائی تے یہودی منن تے کلمہ پڑھ کے مومن، کون سمجھائے؟ یہ حضور کے عشق میں گندے ہوئے لوگ، حضور جن کی بات میں کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین ایسی تنگ ہوئی مدینے کی، حضرت خود کعب کہتے ہیں میں چلا نا مدینے میں حضور کے روٹنے کے بعد، مجھے ایسے لگے جیسے میں پردیس میں، وہ میرا شہر تھا، میں یہیں پیدا ہوا تھا، یہیں میرے بچے تھے، یہیں میری برادری تھی، لیکن صرف حضور کے روٹنے سے مجھے ایسا لگے جیسے میں پردیس میں پھرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرا بھائی چچا زاد بھائی تھا، میں اس کے باغ میں آیا، دل گرفتہ بہت تھا، ٹوٹا ہوا تھا کہ حضور مانتے نہیں، دیدار تو کر آیا پر روٹے ہوئے۔ میں آیا اور میرا بھائی، میرا چچا زاد بھائی جو جان سے مجھ سے زیادہ پیار کرتا تھا، میں نے اس کو کہا السلام علیکم، اس نے جواب ہی نہ دیا۔ مجھ پہ اور قیامت ٹوٹی کہ آسرا لے کے آیا تھا کہ یہ بولے گا، کچھ میرا غم بانٹے گا۔ میں نے اسے کہا ابو قتادہ قسم ہے مجھے رب کی، مجھے نبی پاک سے پیار ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا حضور سے تجھے پیار ہے مگر پتہ نہیں انہیں اعتبار ہے۔ تو لاکھ کہتا پھر ہمیں مت منا، ہمیں سلام کرنے مت آنا، پہلے محبوب منا، نکل جا یہاں میرے باغ سے۔ آپ کہتے ہیں باہر نکلا، بازار میں آیا، میری بیوی بولنا چھوڑ گئی، بستر علیحدہ ہو گئے، آج مہینہ گزرنے کو ہے، اور نصرانی بادشاہ کا قاصد آیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا خط لایا، اس نے آ کے ڈھونڈ کے مجھے خط پکڑایا بادشاہ کا۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ تیرے صاحب نے تیرے ساتھ ظلم کمایا، انصاف نہ کیا، چل آج چھوڑ مدینے کی بستی، میں تجھے اپنی مملکت میں وزارت بھی دوں گا، رشتوں بھی کی کمی نہیں، آ صحیح دیکھ ہم پلکیں تیرے لیے بچھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میری ہوک آہ نکلی کرب سے، درد سے، کہ آقا آپ کیا روٹھے کہ دنیا نے ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دی۔ آپ کے روٹھنے سے یہ قیامت بھی ٹوٹنی تھی کہ دنیا ہمیں کفر کی دعوت دے رہی ہے۔ ابھی خط لے کے کھڑا تھا، قاصد نے کہا کعب جواب تو دے۔ ساتھ ہی تنور جل رہا تھا، تنوری کا تنوری، کہتے ایسے خط اٹھایا، تنور میں ڈالا اور کہا جا اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ تیرے خط کا یہ جواب ہے، اے تیرے مہر نالوں انہاں دا قہر چنگا، تیرے مہر نالوں انہاں دا قہر چنگا، جنہ ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نی، اے بھاویں سونے
ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا اساں دکھ اٹھاواں گے غم اٹھاواں گے لیکن او دی نگری چھوڑ کتے نہیں جاواں گے اساں او کے آواں بھراں گے جان او دے راہ تے کراں گے اسی او دے کوچے مراں گے اسی اور کتے نہیں جانا بھاویں سونے ملن ہزاراں میرے پیارو یہ تو ایک کعبہ ہے یہاں ہر بندہ ہی کعبہ ہے جس صحابی کا آپ نام لیں گے فرشتے وہیں پکڑ کے تھام لیں گے اور پھر دوسری مثال ضروری عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو صحابہ تھے پیار میں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں جس پیار میں محبت تو ہو ادب نہ ہو وہ پیار نہیں ہوتا وہ بے حمیتی ہوتی ہے وہ منافقت کی بدترین شکل ہوتی ہے کہ بندہ کسی سے کہے مجھے تواڈے نال پیار تے ہے پر تواڈا احترام صحابہ جتنا پیار کرتے تھے پیار سے زیادہ احترام کرتے تھے یہ دو چیزیں لازم ہو بلکہ مجھ سے پوچھو تو تعظیم پہلے ہے محبت بعد میں تعظیم مقدم ہے محبت فرض ہے لیکن مؤخر ہے اور یہ صدیق اکبر تو بہت اونچے حضرت عمر عثمان و علی یہ تو عرش ہیں عرش میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کے مقابلے میں ہے فرش نکڑے دی گال کریے وڈے دی آپے سمجھ آ جائے میرے آقا سے پیار کیونکہ سب کرتے تھے اب سب ہی آ کے کہتے حضور کوئی ساڑی بھی ڈیوٹی لاؤ کوئی کم سانو بھی دسو ہن 15ویں صدی والا پیار ہے پادے نسو پرانا پیار سی آدھے سن کوئی کم دسو ہن انہاں نوں پتہ ہے کہ چوکھا کم دسن گے لہذا نسو تے او دا شہر چھڑ کے کسی اور شہر جا وسو اتھوں نسو لیکن او پیار سی سچا تے سچا حضور پھر ایک کر دے سن بھی ہر کسے دا دل رکھیے کسے نو آکھنا چل بھی تو ساڑا آسا چک لیا کر کسے نو آکھنا بھئی چل تو ساڑا تکیہ چک لیا کر ایک صحابی سی بڑا غریب بڑا جیاں ادنا سی اسلا کی الف سین لام عین اسلا بن شریک اعرجی او روز آوے جی میری بھی کچھ ڈیوٹی لاؤ آپ فرمایا تو کردہ کی رہا ہے انہیں آکھا جی اٹھان دا سپیشلسٹ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی اج تو بعد بلال جی لاجپال اے اسلا دی ڈیوٹی ہے اے میری سواری نو تیار کرے گا اٹھنے اسلا کیا چشم ماں روشن دل ماشاد میرا ہی کام میں نو مل گیا اب حضرت اسلا کی ڈیوٹی لگ گئی جب سرکار نے جانا آواز لگانا اسلا لبیک یا رسول اللہ میری اونٹنی نو تیار کر انہیں کہا سرکار بس آؤ تیار ہے اے بھی پیار ہے اللہ اکبر ایک دن سرکار نے لگائی آواز اسلا جی حضور فرمایا میری اونٹنی تیار کر آواز کو جنائی سرکار نے تو فرمانا ہوتا تھا فرما دیا اب حضور تشریف لائے باہر آ کے دیکھا اونٹنی تیار کھڑی ہے اونٹنی تیار کھڑی ہے لیکن حضور نے جو ہی اونٹنی کے اس میں کجاوے کی پاؤں والی جگہ پہ ہاتھ ٹکایا ماہی اوپر آیا میرا نبی کمال کا نفیس نفاست کی انتہا میرے نبی پہ بیٹھتے ہی فرمایا اسلا دور کھلوتا ہے اسلا جی یا رسول اللہ آج میں اونٹنی تے آیا لگتا ہے تو ہاتھ نہیں لایا تو انہوں ہی سمجھ آیا آج میں دیکھیا تو ہاتھ نہیں لایا ذرا جیا گھبرایا پھر جواب آیا تو سچ فرمایا اسا ہاتھ نہیں لایا میرے آقا فرمایا اساں تا تواڈے ذمے لایا پر تساں ہاتھ نہیں لایا پھر کجاوا کنے ٹکایا اٹھ دے اتے جڑا رکھ دین انہوں تسی کیا دے تھے پلانا
ٹھیک جانا پلانا بالکل صحیح فرما پلانا پلانا یا کجاوا یا کاٹھی سارے ہیں رلدہ ملدہ لفظ پلانا آج اصلہ تو نہیں رکھے پلانا انہیں آکھا سونا سچ فرمایا میں نہیں رکھیا فرمایا اپنا کم تو کسے ہور دے ذمے کیوں لایا ہون اور رنجیدہ ہو کے پہلے گھبرایا ہون سنو صحابہ دا ادب بھی سر جھکایا پھر بھی فاصلہ رکھ کے آیا کہا کرے تو ان ارحل ناقتک و انا جنوبن حضور معاف کرنا میں تہاڈی اونٹنی دے پلانے نو کیویں ہاتھ لاواں کیا مطلب اس نے کہا حضور میرا جسم پاک نہیں تھا اس لیے میں نے تیری اونٹنی کے پلانے کو ہاتھ نہیں لگایا نہیں سمجھے مجھے دنیا کے مفتیوں سے پوچھو یہاں میرے بڑے معزز علماء بیٹھے ہیں انہیں کہو کھولو وکایا کھولو ہدایہ کھولو غنیہ کھولو منیہ کھولو قدوری کھولو در مختار کھولو شامی کھولو کوئی کتاب مجھے کسی کتاب میں دکھاؤ کہ اگر بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو بڑے سے بڑے آدمی کی سواری کو ہاتھ نہ لگائے یہ کہاں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے ادب کی انتہا کر کے بتایا کہ یار کا جسم تو بہت دور ہے وہ تو نور علی نور ہے یار کی سواری تو دور سواری کے اوپر والا کپڑا تو دور اور اس کپڑے پہ کاٹھی تو دور اٹھ کاٹھی کے اوپر پلانا اساں انہوں بھی ہاتھ نہیں لانا ہن سانو کی پڑھاندا ہے اندھا ملوانا ایک ہی دستہ ہے سانو انہوں کی پتہ ہے کتاباں پڑھ کے ہویا برباد انہوں کی پتہ کی محفل میلاد محبت کا لازمہ عشق کا لازمہ ادب ہے اور ادب کی سمجھی آپ نے کچھ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا ہمارے گھروں میں ہمارے مائیں بہنیں مخصوص ایام میں روٹیاں نہیں پکاتی کیا گھر کے نظام نہیں چلتے بلکہ سیدھا کہوں یہودیوں میں منع تھا ہمارے ہاں تو اجازت دی گئی تو اس صحابی کو نبی پاک نے پکڑ کے کہا کہ غلو نہ کر حد سے نہ نکل ادب میں حد ہے کہاں سنو میرا جملہ کلو غلو فی حق ہی تقصیر تم جتنا غلب کرو گے تم تقصیر میں ہو کر رہے ہو تقصیر اتو اچھے نبیاں دا پیر اس لیے جہاں ادب ہے وہاں عشق ہے جہاں عشق ہے وہاں ادب ہے ایک اور حدیث پڑھ دوں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے مدینے کا شہر ہے مدینے کی گلی سرکار کی ذات چلی اور ایک مسجد اپنا شہر مدینہ کی نکر میں جناب ابو ہریرہ ایسے نکلے سرکار کے اوپر نظر کو ٹکایا پھر نظروں کو چرایا پھر جاتا نظر نہیں یہ وہی ہے جو پورے دو دن روٹی نہیں کھاتا بھوکھا گر جاتا پھر پتھر باندھ لیتا پھر بھوک پھر بھی نہیں مٹی پھر اپنے پیٹ اور پتھر کو مٹی سے لگا لیتا دیوار سے تاکہ سہارا مل جائے اب سہارا لے کے کر کیا رہا ہے حضور دیاں گلاں سن جیڑا اتنا بڑا عاشق جس کو حضور اور پھر دو دن جو بندہ پڑا رہے بھوکا صرف ویخدہ ہی روے حضور نے ایک دن بلایا زرغبن مشہور روایت نا زرغبن آگے کیے جی تزدد حبن آپ نے آکھیا ابو ہریرہ کچھ ناغاوی فرمایا کر انہیں آکھے کیڑی چیز دا فرمایا دیدار دا ناغاوی فرمایا کر اگو بول دے آدھے سارے کام کرساں پر اے نہ کرساں
دیدار دے ناغے ساڑے کولو نہیں ہوندے. آپ نے فرمایا تیرے بھلے دی گل. انہیں کہ میرے بھلے دی گل تا دیدار ہے. آپ نے فرمایا پر تو نہیں پڑھیا جتھا میں تینوں پڑھانا چاہنا. انہیں کہ او کی فرمایا تزدد حبن. اوے ناغا فرمایا کر پیار ودایا کر. انہیں آکھا اچھا ناغا کرانگا پیار اور ودھے گا. فرمایا ہاں. آکھا لگا پھر قبول ہے. ہائے ہائے اتھو پتہ لگا حضور عشق تے محبت ودھان دے صحابہ نو نسخے دس دے ہوں دے تھے. اے بھیڑے منہ والا منہ بھی بھیڑا نیت بھیڑی. اے منہ نو وٹ چڑھا کے آدھے محبت. محبت کیا ہے؟ یہ محبت ہے. یہ ابو ہریرہ جو حضور کے دیکھے بنا ایک پل جیتا نہیں, روٹی نہیں کھاتا, پانی کئی دن پڑا رہتا ہے, لیکن دید کے ناغے آج گلی کی نکر پہ آیا. اور چاہیدہ سی نس کے آوے ہا, نس کے آوے ہا, آکے پیار دا اظہار فرماوے ہا. الٹا آج نہیں سمجھ آئی. یہ بلا شازی صاحب آمن 3 سال تو بعد تے اتھے نکرتے آمن تے علامہ صاحب یہ آلے فرماوے تے پھر جاندے نظری نہ آمن تے پھر ملاقات ہوئے اتھے لاسانیہ. اے پوچھن اسی آئے ساں تو سانو تکیا سی, تو سامی سانو تکیا سی, پھر تو ساں کرم فرمایا, پھر مکھی نہیں دکھایا. سانی روٹی دا ٹکڑا بھی پرلے علاقے والا کھوایا. تھانو ذرا شرم نہیں آیا. یہ تو ساں اونجتے بڑے نعرے لاندے سو سانو پیار ہے. یہ کیڑا پیار ہے؟ مسجد دے وچ سرکار نال ملاقات ہو گئی. حضور مسکرائے. ابو ہریرہ نو تک کے چوری تے پھڑی گئی کہ ابو ہریرہ شدہ مسکراوے نال سر جھکاوے. ہن کیسے بتاوے؟ آکے کہنے لگا حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمایا ابو ہریرہ آج مدینے کی گلی کی فلاں نکر پہ تو نظر آیا اور میں نے دیکھا, تو نے بھی دیکھا, پھر تو نے جان کے منہ چھپایا, پھر تو ملن ہی نہیں آیا. آگے ابو ہریرہ نے سر جھکا کے جواب دیا آقا میں ہاتھ ملانے کی پوزیشن پہ نہ تھا, میں ضرور ہاتھ ملاتا. میں پوچھ سکتا ہوں کون سی پوزیشن ہے؟ اللہ ادب کی انتہا ہے. اور یہ ادب کون سکھاتا ہے؟ یہ ادب عشق سکھاتا ہے. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. اس لیے صحابہ والا عشق بھی کیجئے, ادب کا سبق بھی انہی سے لیجئے, اور تقریر کی بس کیجئے. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کر دیا انتظام آخری. میرے بھائی نے مجھے حکم دیا ہے کہ حضرت یافور, واہ کیا کہنے, وہ رنگ دا سی کالا مل گیا انہوں کملی والا. جنگ خیبر میں آیا تو سرکار نے ہر چیز کو تقسیم فرمایا. یہ نسدہ حضور دے نیڑے آئے ہائے گدھا تھا, دوڑتا حضور کے قریب آیا, کیونکہ حضور ہر چیز بانٹ رہے تھے. انہیں آکھا کہ تھے میں بھی ونڈیا نہ جاؤں. حضور کے قریب آیا, آکے کچھ بڑ کر کے بتایا جیڑا ہور تے کسے نو سمجھ نہ آیا, جنوں سمجھایا انہوں سمجھ آیا. ماہی سن کے مسکرایا. صحابہ نے کہا سرکار اس نے کیا قصہ سنایا؟ فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اساں تواڈے واسطے فٹ, کتے سانو ہور کسے دے کھاتے نہ چڑھا دینا, اساں توانو سوٹ کر دیاں تے اساں تواڈے واسطے ہی سیاں. میں پوچھیا او کیویں؟ ختم نبوت دے نعرے لانا لے اور سن لاؤ. او کیویں تو ساڑے واسطے کیویں فٹے؟ میں علی نو دے دے, میں انہیں کہ نانا کسے نو نہ دے.
اپنے کول مینو رکھی. او کیوں؟ انہیں آکھیا میں کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہماتڑ کس نا کس نسل نہیں، میں اس نسل چواں جے دے اتے نبی چڑھ دے رہے نے. تے عجب بات اے وے کہ میں اس نسل میں سے آخری اور تو نبیوں میں سے آخری. لبیک 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 یا رسول اللہ، سبحان یا رسول اللہ. اب گدھے کو کس نے سمجھایا؟ یہ ختم نبوت کا سبق اس کو کس نے پڑھایا؟ سمجھ نہیں آیا؟ گدھے کو. یہ ہے قدرت کا اہتمام. اللہ نے ہر چیز کی فطرت میں میرے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ انجیکٹ کر دیا. ابھی یہ گدھا آیا ہے پر اس کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بھی سمجھ ہے میں بھی آخری، تو نبیوں میں سے آخری، لہذا آپ کا اور میرا ملاپ صحیح ہے. سرکار نے فرمایا لے، لیکن تو اے دس تیرا نا کی. گدھے سے پوچھا حضور نے تیرا نا کیے، انہیں نا دسیا. سرکار نے فرمایا میں نوے پسند نہیں. انہیں آکھیا اے توہانوں جے پسند نہیں تے پھر غلامہ دے کوئی نہ ہوں دن، جیڑا محبوب پکار لوے اوئی نہ ہوں دن، جیڑا توانوں پسند اوئی سانوں پسند. فرمایا مینوں تے لگدائے کہ تیرا نا رکھیے یعفور. انہیں انج سر مارے جی حضور اے ٹھیک ہے میرا نا یافور. تے یافور اس دن دا بنیا یافور انہا وسیا او دے عشق رسالت دا نور ہو گیا اتنا بھرپور. تے ہون اے دے وچ ادب بھی آیا، حیا بھی آیا، عشق سارا سبق انہوں پڑھایا. اے اوئی یافور ہے کہ جڑے ویلے تک حضور سوار رہنا انہیں کدے پیشاب نہیں کرنا. حضور نے اتر جانا انہیں پھر دور جانا پیشاب کرنا، جسم سکھانا. پھر یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا، انہیں نہ کتاب پڑھی نہ مدرسے آیا نہ کسی علامہ نے انہوں پڑھایا. اور اسی کے بارے میں جلالین کے حاشیے پہ ہے کہ ایک دن حضور کا یہ یافور پیشاب کر رہا تھا دور، ہوا چلی اور منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین بیٹھا تھا. اس نے فوراً کپڑا اٹھایا، ایسے ناک پہ ٹکایا، حضور کے گدھے کے پیشاب سے اظہار نفرت کیا، ایسے رکھا کپڑا. نوجوان صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ آپ تک رہے تھے اس سردار کی اس حرکت کو. آ کے نزدیک اس کے کہا ہوئے یہ ناک تے کپڑا کیوں رکھی؟ انہیں آکھیا تو نبی نے تنو سمجھ نہیں او جڑا کھوتا پیشاب کر رہا تھا او دی ہوا آئیے. انہوں نے آکھیا کی کہا قسم اللہ لپولو حمار رسول اللہ اطیب من ریح مسک. تو جڑی مشک تے امبر دی خوشبو لائی بیٹھے نا، میں نو قسمی رب دی میرے حضور دے اس گدھے دے پیشاب دی جڑی خوشبو ہے تیری مشک تو بھی اچھی تے امبر تو بھی اچھی.
आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आता। ये प्यार है, ये इश्क है। वो याफूर हजूर फरमाते जा अबू बकर को बुला के ला, इन्हें नसना ते जेड़ी गली विचों लंघना लोग आखना ओ कासिद जा रहे अजे, ओ आ रहे अजे। ते जदों यार ने मुख वठाया वही किस्सा जड़ा ऊंटनी दा तुहानू सुनाया, इन्हें पूरा मदीना फिर फिर के रोवे ते उस दरवाजे उस दरवाजे पूरे मदीने में फिरा, महबूब नजर नहीं आया। आखिरी इसकी आस होती थी जब सरकार कहीं नहीं मिलते थे तो खातून जन्नत के घर ये आता, हुजूर को वहां जरूर पाता था। इसने हर पॉइंट पे जाके आंखों को बिछाया, यार नजर ना आया। जब सैयदा पाक के दरवाजे पे आया, बीबी को भी रोते पाया। इसको पक्का समझ में आया लुट गया सरमाया। अब इसने फैसला कर लिया जो तुझ बिन न जीने का कहते थे हम, लो वो अहद हम वफा कर चले, लो वो अहद हम वफा कर चले। जो तुम्हारे बाद जिंदगी की ख्वाहिश हो, खुदा करे ये जिंदगी वफा न करे। भागा मदीना छोड़ के, मौला अली को लोगों ने कहा याफूर भाग रहा है दूर होके इश्क से मजबूर। मौला अली ने कहा पकड़ो इसे, ढूंढो इसे। लेकिन लोग दौड़ते पीछे थे, वो आगे था। एक अंधा कुआं आया, लगाई छलांग, उतर गया। लोगों ने रो के कहा हुजूर का याफूर मर गए। यहां तक तो मुहद्दिसीन ने भी नकल फरमाया, आगे सूफिया ने बताया। वो कहते मौला अली ने गब्बासों की ड्यूटी लगाई, गोताखोरों की, उतरो कुएं में निकाल के लाओ, ये मेरे महबूब की निशानी है। जब उतरे कुएं में हड्डियां निकाल लाए, छोटे छोटे पत्थर निकाल लाए, लेकिन जिसके लिए उतरे थे इतना बड़ा हैवान न मिला, नाम न निशान। सारा मदीना है हैरान, किधर गया है, किधर गया है। लोग कहते हैं इसी कुएं में उतर गया है, मर गया है, पर उतर के किधर। वो हासिल है मुझे तेरे कूचे की जमीन से, मरूंगा मैं कहीं भी उठूंगा यहीं से।